لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي أفتحي التهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا ولمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج یہ شب شہادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہم نے اسی مناسبت کو نظر میں رکھتے ہوئے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. الحمدللہ یہ مجلسوں کا فیض ہے اور فرشدہ کی برکت ہے کہ جہاں پر سامعین کے ذہنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے وابستہ بہت سی معصومین کی حدیثیں محفوظ رہتی ہیں، وہیں پر انہیں مجلسوں کا صدقہ ہے اور اسی پر شہزاد کا طفیل ہے کہ سامعین کے ذہنوں میں بہت سی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے وابستہ آیتیں بھی محفوظ رہتی ہیں. اور یقین جانی یہ سب صدقہ فرش مجلس کا. میں اکثر کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ اس فرش اعضاء کے طفیل میں جتنی معلومات آج ہمارے ہاں عوام کو حاصل ہے اتنی معلومات ان کے امام کو حاصل نہیں ہے. تو شاید کوئی ایسا بد نصیب مومن ہو کہ جس کے ذہن میں آیت محفوظ نہ ہو، ورنہ بات تجمع کے حد تک ضرور محفوظ ہوگی. اللہ کا خطاب ہے صاحبان ایمان سے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں ایمان لیا ہے، بڑا اچھا کام کیا. ایمان لانا ایک اچھی بات ہے. تو ایمان لیا ہے ہو بہت اچھا کام کیا ہے، مگر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ جب تو ایمان لے ہی آئے ہو
تو تم پر میں 3 اطاعتوں کو فرض قرار دے رہا ہوں۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت، دوسرے رسول کی اطاعت، اور تیسرے ہے صاحبان امر کی اطاعت۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو امر والے ہیں۔ یہ آیت کا ایک سادہ سا ترجمہ۔ خطاب صاحبان ایمان سے ہے، مطالبہ ہے اللہ کی اطاعت کا، رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہ اطاعت کہتے کسے ہیں؟ ہمارے یہاں اردو زبان میں 2 لفظیں بہت استعمال ہوتی ہیں، ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک لفظ ہے عبادت۔ اکثر مومنین سمجھتے ہیں کہ وہ اسی اطاعت کا نام عبادت ہے اور عبادت کا نام اطاعت ہے۔ یہ 2 لفظیں استعمال ہوتی ہیں، اطاعت اور عبادت۔ سوال یہ ہے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو اگر میں سادے لفظوں میں سمجھاؤں تو یوں بھی میں عرض کر سکتا ہوں کہ احکام خداوندی کے مان لینے کا نام اطاعت ہے۔ اب مجمع ہوتا تو ذرا سا حکم الہی کے تسلیم کر لینے کو اطاعت کہتے ہیں، احکام اوامر الہیہ کے مان لینے کو، تسلیم کر لینے کو اطاعت کہتے ہیں، اور اسی حکم الہی کی سرحدوں کو سمجھ کر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ احکام خدا کے مان لینا اطاعت ہے، اور اسی احکام خدا کی سرحدوں کو سمجھ کر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ مثال دو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مثلا اللہ نے کہا دیکھو نماز تم پر واجب ہے، تو اللہ نے صبح کی نماز رکھی 2 رکعت۔ یہ 2 رکعت صبح کی نماز ہر مکلف پر واجب ہے۔ اب اگر کوئی ایسا مومن ہو سجاد بھائی جس کے اندر شوق عبادت زیادہ ہو، وہ کہیں ہم تو 2.5 رکعت پڑھیں گے، تو 2 رکعت پڑھنا عبادت ہے، 2.5 رکعت پڑھنا بغاوت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ سرحدوں کو سمجھ کر اگر آپ نے صبح کی نماز 2 رکعت پڑھی تو یہ ہے عبادت، اگر آپ نے کہا نہیں ہم تو 3 رکعت پڑھیں گے تو یہ عبادت نہیں، یہ بغاوت ہے۔ مغرب کی نماز اللہ نے واجب کے 3 رکعت، کوئی کہے نہیں ہم تو 4 پڑھیں گے، تو اگر آپ نے 3 پڑھی تو عبادت اور 4 پڑھ لی تو بغاوت۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، 4 پڑھی عبادت، 5 پڑھ لی بغاوت۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 4 پڑھی عبادت، 5 پڑھی بغاوت۔ عصر کی نماز 4 رکعت ہے، 4 پڑھی عبادت، 5 پڑھی بغاوت۔ جمعے کی نماز جمعے کو ہے، ہائے ہائے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ میں جو سمجھ جمعے کی نماز جمعے کو ہے، تو اگر جمعے کی نماز جمعے کو پڑھی تو یہ ہے عبادت، اور اگر کسی نے بدھ کو پڑھ لی ہے بغاوت۔ صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ تو سرحدوں کو سمجھ کر اللہ نے عبادت جو ہے وہ نماز روزہ عبادت ہے، اور یہ آپ کو یہ عبادت انجام دینا ہی پڑے گا۔ کوئی کیسا آپ تو نماز پڑھتے ہیں، ارے پیدا ہی کیے گئے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی احسان تھوڑی کرتے ہو، تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو خلقی کیا گیا نماز کے لیے،
کیا کہا اللہ نے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا اور نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ تو اللہ آپ کی خلقت کا سبب بیان کر رہا ہے کہ صرف ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ذرا انداز بدل دوں، اس کائنات عالم عالم میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ بلا سبب اور بلا وجہ اور بغیر ریزن کے اللہ نے کسی چیز دنیا پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، نہ سمجھ میں ہماری الگ بات ہے، مگر بلا وجہ کوئی چیز اللہ نے خلق نہیں کی ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ جناب موسیٰ نبی ہیں، کہا جاتا ہے بڑے غصہ ور نبی تھے، بڑے جلالی تھے۔ غصہ حرام ہے، اور حرام چیز کی نسبت کسی نبی کی جانب دینا گناہ ہے۔ وہ مجمع چاہیے بھائی سمجھنے کے لیے۔ غصہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور حرام چیز کی نسبت دینا کسی نبی کی جانب تو خود حرام ہے۔ تو غصہ حرام ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ جو غصے کو پی جائے وہ ہے مومن۔ غصہ کیا ہے؟ کہ حرام ہے۔ ایک جملہ کہوں، مجھے پتا آپ نہیں بولیں گے، یہی ایک ایسی حرام چیز ہے جس کا پی جانا حلال ہے۔ بھیا جو سمجھ گئے سلوات پڑھے بابا نے بولے۔ الذین ینفقون، مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، مومن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ یہ کہ جیب میں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اگر نہیں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ یہ خرچ والا جو معاملہ آیا اللہ والا کہ اللہ کی راہ میں، تو ہم نے بعض ایسے مومنین کو دیکھا ہے کہ ہر معاملے میں تو بڑھ چڑھ کے خرچ کریں گے، لیکن جہاں اللہ کا نام آیا وہیں خرچ کرنے کا مقدار خود بخود گھٹ جاتا ہے۔ آ گیا کوئی فقیر دروازے پر اللہ کے نام پر دے دو، تو بعض ایسے مومنین ہیں جو سکے نکال کر ہتھیلی پہ دیکھتے ہیں کون سب سے چھوٹا سکہ ہے، دینا کس کی راہ میں ہے؟ نہیں، اس اللہ کے جس کو اکبر کہتے ہیں۔ تھوڑا بولا کریں حسن بھائی، اس اللہ کے راہ میں جس کو اکبر کہتے کہتے زبان گھس گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب اس کی راہ میں دینے کا معاملہ آیا تو سب سے چھوٹا کس کی راہ میں؟ اس کو اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ بھی طے کر لے ہمارے بارے میں، اچھا ہمارا نام ہے سب سے چھوٹا، تو واؤ دیکھتے تمہیں کون دیتا ہے۔ اگر اللہ یہی طے کر لے ہمارے آپ کے بارے میں، ادھر ہمارا نام آیا ادھر سب سے چھوٹا، تو اب چلو میں دیکھتا ہوں تمہیں کون دیتا ہے، تو سوائے التماس سے دعا کوئی آواز ہی نہ آئے گی۔ صلوات پڑھیے بابا علیہ بلند اور محمد ہر مومن آیا منہ لٹکائے ہوئے، کیا ہوا؟ کہ بڑی پریشانی ہے مولانا، التماس سے دعا التماس سے دعا التماس سے دعا۔ ارے کوئی دعا لکھ دیجیے، کوئی تعویذ۔ صاحب نے ہمیں فون کیا، کہا مولانا بہت پریشان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ دعا بتائیے۔ تو میں نے کہا آئیے کل آ جائیے بتا دوں گا۔ آیا، میں نے کیا پریشانی؟ کہ ہماری پریشانی ہے۔ تو ہم نے کہا روزانہ نماز صبح کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو کہنے لگا مولانا کیا کریں، آپ ہی پڑھ دیجیے، ہماری طرف سے آپ ہی پڑھ لیا کیجیے۔
تو نے کہا معاف کیجیے پریشان آپ ہیں میں نہیں ہوں. صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم پر محمد علیہ وسلم. یہ اتنا کاہل اور سست مومن تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. پریشانی کا نسخہ بتایا تو کہنے با آپ ہی عمل کر دیجیے آپ. تو یہ جو اللہ کے راہ میں معاملہ ہوتا سب سے چھوٹا نہ میرے عزیزو. اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ دیتا ہی ہے اللہ کے راہ میں دینے کے لیے. یتیموں کو دیجیے, بیواؤں کو دیجیے, غریبوں کو دیجیے. ان کا حق ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے مال میں ان کا حق ہے. دیجیے آپ اللہ کے راہ میں ان تمام کو دیجیے. ایک صاحب نے کہا مولانا یہ اللہ کی تقسیم تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے. ہم نے کہا نہ سمجھ میں آئے, بہت سی باتیں اللہ کی بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے سجاد بھائی ہر بات سمجھ میں آتی ہے مگر کسی ایک نہ ایک بات کو اپنے اعتراض کی مٹھی میں رکھتے, عزت میں رکھتے ہیں. کیا ہے جانتے ہیں اگر ہر بات کو مان لیا تو کیا کہلائیں گے؟ مومن, متقی, پرہیزگار. اور اگر کسی ایک بات کو اپنے اعتراض کے عزت میں رکھا تو دانشور, دانشمند, ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے. اور اگر کچھ نہ کہلائیں گے تو ابلیس تو بہرحال کہلائیں گے. پڑھیے صلوات بابا علیہ وسلم. آپ نے غور فرمایا کہ یہ ہے فلسفہ سمجھ کیا سمجھا کہ اللہ نے پہلے ہمیں دیا ہم سے کہا کہ تم دو ہماری راہ میں بیواؤں کو, یتیموں کو, لاوارثوں کو, ان کو تم دو. پھر کہ بھیا جو اللہ ہمیں دے رہا ہے, اب آپ نہ بولیں مصرا تو بول ہی رہا ہے, تو اللہ انہیں بھی دے دے. کہ یہ اس کے بندے نہیں ہیں, یہ بیوہ, یتیم, یہ سب غریب غریب یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں جیسے ہم ہیں. تو جیسے اللہ ہمیں دے رہا ہے انہیں بھی دے دے. یہ کیا کہ ہمیں دیا ہم سے کہا کہ تم دو. جو اللہ ہمیں دے رہا ہے وہ انہیں بھی دے دے. یہ کیا کہ ہمیں دیا ہم سے کہا کہ تم دو. تو ہم نے کہا کہ اعتراض بالکل صحیح ہے. جب اللہ تم جیسے احمق کو دے سکتا ہے تو اللہ انہیں بھی دے سکتا ہے. مگر کبھی سوچنا کہ اگر اللہ مال دینے پر غریبوں کو آ جائے تو مال تو غریبوں کو مل جائے گا, ثواب تمہیں کیسے ملے گا؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد. اگر اللہ مال دینے پر آ جائے غریبوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو تو انہیں مال تو مل جائے گا, ثواب تمہیں کیسے ملے گا؟ تو ہم نے کہا آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلے اللہ نے آپ کو مال دیا اور آپ سے کہا کہ تم دو تاکہ مال غریبوں کو مل جائے, ثواب تمہیں مل جائے. آواز والا سلوات پڑھیے بہت. اگر یہ کوئی ایسا مسئلہ جو سمجھ میں نہ آئے, ہر روز صبح سویرے ہمارے گھر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے مگر ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. ہم مولانا صاحب بیٹھے ہوئے گھر, ایک آ گیا غریب, اللہ کے نام پر دے دو. تو ہم نے جیب سے پیسہ نکالا, نواز صاحب کھڑا تھا, بیٹے فقیر کو دے دو. نکالا پوتا کا, بیٹے دے دو. والد محترم بیٹھے ہوئے, اللہ کے نام پر, بیٹے کو بلایا, بیٹے تم دے دو. تو اگر یہی نواسا, یہ میں ذرا آہستہ بولوں تاکہ میری بات سمجھ لیں آپ, یہی نواسا اور یہی پوتا اور یہی بیٹا چھوٹا سا اگر آپ سے پوچھ لے نانا, دادا, ابا آپ کیوں نہیں دیتے؟ پیسہ آپ کا ہے, کمایا آپ نے ہے, محنت آپ نے کی ہے, مالک آپ ہیں, یہ آپ کیوں نہیں دیتے؟ یہ آپ ہم سے کیوں دلوا رہے ہیں؟ آپ کا مال آپ دے دیجئے. یہ آپ ہم سے کیوں دلوا رہے ہیں؟ تو ہر باپ, ہر دادا, ہر نانا کی آرزو کیا ہوتی ہے کہ بدلے میں فقیر کی دعا جو ہے بچوں کو مل جائے. ہر باپ, ہر دادا چاہتا یہ ہے کہ بدلے میں اس کے جو دعا ہے فقیر کی
وہ بچوں کو مل جائے تو مال آپ کا ہے، اور غریب کو بچے کے ذریعے دلوا کے آپ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ مجمع سمجھنے کو تیار نہیں، میں کیا کروں؟ پیسہ آپ کا ہے مگر آپ بچے کے ذریعے دلوا کے خوش ہو رہے ہیں، بھائی یہی معاملہ ہے، سارا مال اللہ کا ہے۔ آئے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ مال سارا اللہ کا ہے، اللہ آپ کے ذریعے اپنا مال غریب تک پہنچا کے اس طرح خوش ہو رہا ہے جس طرح آپ نے بچے کے ذریعے پہنچا کے خوش ہو۔ تو اللہ کی راہ میں اگر ہے تو دیجیے، اور جب دیجیے تو دائیں ہاتھ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہ ہو۔ یہ نہیں کہ معلوم حضری مسجد میں 10 پنکھا لگوا لیا تو پورے مومنین نے بھیونڈی کو بتا دیا ہم نے پنکھا لگوایا۔ اللہ اس راہ میں پارٹنر پسند نہیں کرتا۔ میں کیسے سمجھاؤں گا؟ بھائی سلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یہ راہ جو ہے نا، اس راہ میں اللہ شریک پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے اگر ہماری راہ میں تم نے دیا تو میں جانوں، تم جانو، پانے والا جانو۔ اور اگر چوتھا سان جان گیا تو اللہ کہتا اب ثواب بھی چوتھے سے لو، ہم سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو اگر اللہ نے دیا دیجیے مگر داہنے ہاتھ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہ ہو۔ ایک جملہ کہوں شاید مجمع بول دے، اللہ کے راہ میں ہم بھی دیتے ہیں، ہم جمرات ہم سب، اور اللہ کے راہ میں اہل بیت نے بھی دیا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جب ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں، اللہ چپ رہتا ہے۔ جب اللہ کے راہ میں ہم دیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں اور اللہ چپ رہتا ہے۔ وہ اہل بیت جب اللہ کے راہ میں دیتے ہیں تو اہل بیت چپ رہتے ہیں، اللہ بولتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اللہ بولتا ہے۔ مولا علی نے سائل کو انگوٹھی دے دی اور پڑوس میں پہلو میں کھڑے ہوئے نمازی تک کو پتہ نہیں چلا کہ علی نے اللہ کے راہ میں کچھ دیا۔ وہ تو اگر آیت ولایت نہ آتی تو کائنات کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ اللہ کی راہ میں علی نے کچھ دیا۔ آیت نے آ کے بتایا کہ اللہ کی راہ میں علی نے کچھ دیا۔ یہی میں نے کہا کہ جب یہ دیتے ہیں یہ چپ رہتے ہیں، اللہ بولتا ہے۔ تو انہوں نے انگشتری دے دی اور جب اللہ نے ولایت دے دی، انہیں ولایت مل گئی اور سائل کو زکوٰۃ مل گئی، مولوی کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ اور یہاں بغیر اعتراض و اشکال کا نہیں چھوڑا، کہاں ٹھیک ہے؟ علی نے اللہ کے راہ میں انگوٹھی دے دی، علی کو ولایت مل گئی۔ ولایت تو مل گئی علی کو مگر علی کی نماز خراب ہو گئی۔ کا ولایت تو مل گئی مگر علی کی نماز خراب ہو گئی۔ حضرت رکوع میں کیا تھا نا کہ علی کو ولایت تو مل گئی مگر علی کی نماز خراب ہو گئی۔ آمین جاہلوں کو کون سمجھائے جب خراب نماز کا یہ عالم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جب خراب نماز کا یہ عالم ہے کہ اللہ ولایت دے دیتا ہے تو علی کی اچھی نمازوں کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ کے راہ میں دیجیے تو آپ جانیے اور اللہ جانے اور پانے والا جانے، چوتھے کو نہ بتائیے اگر ثواب چاہتے ہوں تو۔ مگر یہاں
سماج میں تختی لگوانے کا بڑا شوق ہے. ہاں، جب تک تختی نہ لگے گی تب تک سکون نہیں ملنے والا. واقعہ ہے جناب بہلول سے وابستہ. زمانہ تھا ہارون رشید کا. اسی کے زمانے میں کچھ نو دولتیوں نے، لکھنؤ کا مجمع ہوتا تو لطف تھا، ایک بڑی شاندار مسجد بنوائی، بہترین مسجد، اور مسجد بن کے تیار ہو گئی. بہلول کو معلوم ہے مسجد بن کے تیار ہو گئی ہے، لہذا رات ہی میں انہوں نے ایک تختی بنوائی اپنے نام کی کہ یہ مسجد بہلول دانوں نے بنوائی ہے. بنوائی کچھ اور لوگوں نے، مگر بہلول نے اپنے نام کی تختی بنوائی. یہ مسجد بہلول دانوں نے بنوائی ہے. اب وہ تختی بن کے تیار ہو گئی. صبح جب گئے نماز پڑھنے کے لیے تو لکھا مین گیٹ پر تختی کو ٹانگ دیا. تختی ٹنگ گئی، نماز پڑھی چلے گئے. اب وہ آئے جنہوں نے مال خرچ کیا تھا، مسجد بنوائی تھی. جب گیٹ پہ پہنچے دیکھا تختی لگی ہوئی ہے، لکھا یہ مسجد بہلول نے بنوائی ہے. اچھا، پیسہ ہم نے خرچ کیا، مال ہم نے لگایا، اور تختی انہوں نے اپنے نام کی لگوا دی. اب اللہ جانے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. لکھا ہے ہارون کے پاس کیا ہوا، کہ آپ کو تو معلوم مسجد ہم نے بنوائی ہے، مال ہم نے خرچ کیا، پیسہ ہم نے لگایا ہے، مگر تختی بہلول نے اپنے نام کی لگوا دی کہ مسجد ہم نے بنوائی ہے. اب جو مجلسوں میں چپ رہنے کی مہارت حاصل کر چکا ہے اس کا امتحان ہے. کیسا بولا بہلول کو، بہلول تم نے کیا کیا، کیا ہوا، کہ مسجد تو انہوں نے بنوائی ہے اور تم نے تختی اپنے نام کی لگوا دی جبکہ پیسہ انہوں نے خرچ کیا. تو بہلول نے کہا ان سے پوچھئے کہ انہوں نے مسجد اپنے لیے بنوائی یا اللہ کے لیے بنوائی ہے. ان سے پوچھئے جو ناراض ہیں کہ مسجد انہوں نے اپنے لیے بنوائی ہے یا اللہ کے لیے بنوائی ہے. تو سب نے بیک زبان کا نہیں، ہم نے مسجد اللہ کے لیے بنوائی ہے، اللہ کے لیے بنوائی ہے. تو بھیا جب اللہ کے لیے بنوائی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے کس نے مال خرچ کیا، تختی پر اعتراض کیوں ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بات بہت دور نکل گئی، پڑھنا کچھ چاہتا تھا پڑھ کچھ گیا. تو اللہ نے کہا مومن کا جانے خوشحالی بدحالی میں خرچ کرے اللہ کے راہ میں، والکاظمین، اور غصے کو پی. تو جناب موسیٰ، غصہ حرام ہے اور حرام چیز کی نسبت نبی کو نہیں دیا جاتا ہے. پوچھا کہ ہمارے چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ کیا کرے، غصہ ظاہر ہو جائے. غصہ آ گیا، کیا کرے مومن کے غصہ ظاہر ہو جائے. تو ہمارے آپ کے چھٹے مولا نے فرمایا کہ جب غصہ آئے کسی کو تو وضو کر لے. کیا کر لے، وضو کر لے. تو اس نے کہا مولا میں آپ سے غصے کا علاج پوچھ رہا ہوں، آپ میں نماز پڑھنے کی ترکیب بتا رہے ہیں. کہنا یہی وجہ دوا علاج ہے. کہا مولا غصے کا وضو سے کیا ربط ہے. کہا ربط ہے اسی لیے بیان کر رہا ہوں. کہا کیا ربط ہے. کہتا بتا غصے کا خالق کون ہے، غصے کا پیدا کرنے والا کون ہے. کہا شیطان. کہا شیطان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا. کہا آگ سے. کہا آگ کو پانی کا خاک ٹھنڈا کرے گا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. مومن ہے جو غصے کو، تو وہ جناب موسیٰ بیٹھے ہوئے گھر میں اور یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے بلا وجہ کوئی چیز خرچ نہیں کی، کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے.
جناب موسیٰ بیٹھے دسترخوان لگا ہوا ہے اور کھانا کھا رہے ہیں، اور چھت سے ایک چھپکلی گری دسترخوان پر اور وہ عبور کرتے ہوئی تھوڑی دور کھڑی ہو گئی۔ لیکن ایک بار موسیٰ نے کھانے کو دیکھا اور پھر چھپکلی کو دیکھا، کھانا کھا رہے تھے۔ بلا وجہ اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے۔ چھپکلی گری، ایک بار کھانے کو دیکھا پھر چھپکلی کو دیکھا، اور کہتے ہیں یا اللہ، اب جملہ بڑا زور سے کہوں بڑے کمزور آواز، یا اللہ اگر کوئی چھپکلی کو نہ پیدا کرتا تو کیا تیرے خدائی میں کوئی فرق پڑ جاتا؟ اگر چھپکلی کو تو نہ پیدا کرتا تو کیا تیرے خدائی میں کوئی فرق پڑ جاتا؟ اللہ نے کہا موسیٰ یہ بات تو چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ یہی بات تو چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اگر موسیٰ کو نہ پیدا کرتا، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کیا تیرے خدائی میں فرق ہو جاتا؟ تو اللہ نے بلا وجہ کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہمیں نہ معلوم، الگ بات ہے۔ چھٹے امام نے پوچھا کہ مولا اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا ہے، یہ زہریلے سانپ جو ان کو کیوں خلق کیا ہے؟ تو میں نے کہا ان کا بھی خلق کرنے کا مقصد کیا مقصد ہے؟ کہ گرمی کے زمانے میں زمین سے زہریلے بخارات اٹھتے ہیں اور یہ سانپ جو ہے انہیں اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو وہی بخارات پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن جاتا، بیماری کا سبب بن جاتا۔ تو ہم نہ سمجھیں، یہ الگ بات ہے، مگر کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ ساری بات سمیٹ کر جملے کہہ دوں، جہاں نے پوچھا یا اللہ کائنات کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ ہم نے کائنات کو خلق کیا تمہارے لیے، یہ میں نے سمیٹ دیا کہ ہم نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، دریا تمہارے لیے، پوری کائنات کو ہم نے خلق کیا ہے تمہارے لیے۔ تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے یا اللہ جب کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا سنو، کائنات کو بنائی تمہارے لیے، تمہیں بنایا اپنے لیے۔ پڑھیے صلوات آواز بلند۔ مجمع کہاں گیا جو سننے والا تھا؟ سب بیچارے قبرستان میں ہیں، یہاں سننے والا مجمع تھا۔ اب یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے اور الحمدللہ پاکستان کے پھیکو ذاکرین یوٹیوب پر ٹہلا کرتے ہیں۔ تو جب پھیکو مسائل پسند ہیں ہمیں تو اصلی مسائل کون سنے گا؟ تو پوری کائنات کو خلق کیا اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کو پیدا کیا اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا ٹھیک ہے، بکرا آپ کے لیے پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے؟ گھوڑا آپ کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کہاں پیدا ہوا ہے؟ کیا کریں گا؟ سواری کرنا ہے، لگایا لے جاؤ وہ کام سواری کریں گے، اور گھوڑا اکڑ جائے نہیں اب تک آپ ہم پر سوار ہو، اب ہم آپ پر سوار ہوں گے، تو انسان کیا کرے گا؟ مارے گا۔ بکرا آپ کیوں حلال کر کھائیں گے؟ اگر بکرا بازی ہو جائے نہیں ہم حلال ہونے تیار نہیں ہیں تو کیا کریں؟ آپ ماریں گے۔ تو جتنی چیزیں اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہیں اگر وہ آپ کے کام نہ آئیں تو آپ کیا رویہ آپ کا ہوگا اس کے ساتھ؟ نہیں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، مگر مجھے پتہ ہے آپ نہیں بولیں گے۔ جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہیں اگر آپ کے کام نہ آئیں، مان لیے آم بنایا اللہ نے آپ کے لیے، آپ نے ہاتھ میں وہ پتھر ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اگر آپ کے کام نہ آئے تو آپ کا غصہ، آپ کا جلال آگے بڑھے گا، آپ سزا دینے تیار ہوں گے۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔
اللہ کے کام نہ آئیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، خود نہ نکالیں، تو پھر اللہ ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گا؟ یہ سزا و جزا اسی لیے بنایا ہے۔ کہا عذاب کا عذاب کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، ظاہر ثواب کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ وہاں پھل ملے گا، امرود ملے گا، آم ملے گا کھانے کو، سیب ملے گا، انگور ملے گا، تمام ملے گا، وہ تو ہم یہاں کھا ہی رہے ہیں۔ یہ بعض ایسے نادان جاہل ہیں کہ سینکڑوں مجلس سننے کے بعد بھی نہیں سدھرے۔ ہم نے کہا جنت، کہا وہ جنت لے کیا کریں، مطلب کیا ہے وہاں پر، کیا ہے مثلاً فروٹ ہے تو ہم یہاں کھا رہے ہیں، میوجات ہم یہاں کھا رہے ہیں، سیب یہاں مل رہا ہے، جو تذکرہ ہے وہ سب مل رہا ہے، کھا تو رہے ہیں۔ ہو رہے کا یہاں نے 2 شادیاں کر لی ہیں، تنگ آ گیا ہوں۔ کہا وہ دودھ کی نہر کا یہاں اصلی دودھ مل رہا ہے ماشاء اللہ۔ تو جتنی نعمتیں جنت میں ہیں، بندے نے کہا سب یہاں مل رہی، مولانا تو یہی ہے ہمارے لیے جنت۔ اس احمد کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا کی ان تمام نعمتوں کا اللہ کی نعمتوں سے کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ عذاب جہنم، کیا آگ ہوگی، کہا تو یہاں بھی ہے، الحمدللہ وہاں چل جائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہنم کی آگ کا دنیا کی آگ سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک بات آخری کہہ کے بات تمام کروں گا، ثواب کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ یہ اللہ بڑا ہلکے میں ہم لوگ لے لیتے ہیں، ارے ثواب، ہاں ثواب، چلیے مجھے ثواب ملے گا، ہاں وہ لے لیا ثواب، بہت لے لیا۔ اس احمق کو معلوم ہی نہیں کہ ثواب کہتے کسے، عذاب ہاں عذاب ہاں، پتہ ہی نہیں عذاب کیا ہے۔ دنیا کے تمام نعمتوں کا مقابلہ جو ہے وہ جنت کی نعمت سے نہ کیجیے، دنیا کی تکلیفوں کا مقابلہ جہنم سے نہ کیجیے، نادانی ہے۔ میں بات سمیٹ کے ایک جملے میں کہہ دوں جو سمجھ جائے وہ خیر، جو نہ سمجھو پھر کبھی سمجھے گا۔ کائنات میں جتنی آپ کو راحتیں مل رہی ہیں، ان تمام راحتوں کے پیچھے تکلیف ہے، اور ہر تکلیف کے پیچھے راحت ہے۔ لا اولاد ہے، بچہ نہیں ہے ہمارے پاس، ایک تکلیف ہے کہ بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن اولاد نہ ہونا تکلیف ہے۔ اس تکلیف کے پیچھے راحت کتنی ہے، نہ ہاسپٹل جانا ہے، نہ بیماری کا خطرہ، نہ ختنہ کروانا ہے، نہ نکاح کروانا ہے، نہ ولیمہ ہے، نہ رخصتی ہے، نہ جہیز ہے، نہ دنیا کا تماشا، راحت ہی راحت۔ تو تکلیف یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، آرام یہ ہے کہ وہ سارے مسائل سے ہم بچ گئے، خرچ ہی نہیں کرنا، محنت نہیں کرنا، لیا 100 روپے کمایا کھا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اولاد کا نہ ہونا تکلیف، اس تکلیف کی راحت کتنی ہے۔ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، غربت ہے، فقیری ہے، ایک تکلیف ہے کہ فقیری ہے، مگر اس غربت کے پیچھے راحت کتنی ہے، کتنی راحت ہے۔ کہیں پایا بچھا کے لیٹ گئے، نہ کوئی تالا، نہ کوئی صندوق، نہ کوئی چوری، نہ ساری کچھ نہیں۔ چوری وہاں کی جہاں ہوگا کچھ لے جائے گا، جب یہاں کچھ ہے ہی نہیں تو جائے گا کیا؟ یا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، بیچارے ہے ہی نہیں، تو کیا جائے گا ان کے پاس؟ تو معلوم ہے کہ غربت ہے، ایک تکلیف ہے، مگر اس تکلیف کے پیچھے راحت کتنی ہے، جو ملا کھا لیا، جہاں بس ہو گئے۔ مال ہے بہت بڑا آرام ہے، مگر اس آرام کے پیچھے تکلیف کتنی ہے۔ نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا، مجھے پتا ہے، تو خود ہی بولنے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ آج کے بعد دولت ہے، آرام ہے، مگر اس آرام کے پیچھے تکلیف کتنی ہے۔ نہ صبح، نہ شام، نہ دوپہر، نہ صحت کا خیال، نہ نیند کا خیال، کوئی خیال نہیں، پیسہ 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 پیسہ، بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ، خطرہ کہیں پولیس کا، کہیں ان کا، کہیں ان کا، ہے یا نہیں ہے؟ تو مال ہے، آرام، لیکن اس آرام کے پیچھے تکلیف کتنی ہے، انسان احساس نہیں کر سکتا۔ بائنی چیزوں کو پلٹ دیجیے، ثواب و جنت سمجھ میں آ جائے گی۔ جنت اس نعمت کا نام ہے، جنت اس راحت کا نام ہے جس کے پیچھے تکلیف نہیں ہے،
اور جہنم اس تکلیف پر اس کے پیچھے کوئی راحت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد میں. بات سمجھ لیا میں نے. تو اگر کہیں یہ معاملہ ہے کہ ثواب تو منہ نہ بچکایا کیجیے. جنت کی کسی ایک چیز پہ جہنم آگ ہوگی، آگ ہوگی. ہلکے میں کہتے ہیں آگ ہوگی، جو لگتا ہے ان کے ابا کی جلائی ہوئی آگ ہے. کہا جہنم آگ کہاں، وہاں ٹھیک ہوا آگ ہے. سوچا کریں، مجلس میں صرف واہ واہ کر لینا اور نعرہ لگا لینا یہی کامیابی دلیل نہیں ہے. اگر ایک فرد میں لے کے پیغام چلا گیا تو عمل اس نے کر لیا، پورا عشرہ کامیاب ہو جائے گا. جس جہنم کی آگ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی آگ کو ہمارے اماموں نے کیا فرمایا ہے؟ اماموں کا فرمان یہ ہے کہ جہنم کی آگ جو دنیا میں آگ ہے، یہ وہ آگ ہے کہ 1000 مرتبہ اس آگ کو جلایا گیا پھر بجھایا گیا، جلایا گیا پھر بجھایا گیا، جلایا گیا پھر بجھایا گیا. 1000 کے بعد جب اس آگ کو یہ جلی تو اس کو دنیا میں بھیجا گیا. یعنی اس کی تپش جو ہے ایک بار جلائی گئی پھر بجھایا گیا، پھر بڑا اٹھی، پھر بجھایا گیا، پھر بڑا اٹھی، پھر بڑا 1000 مرتبہ اس کے یہ بھڑکی ہے. اور جب 1000 مرتبہ کے بعد یہ بھڑکی ہے تو اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. جس آگ کا مذاق اڑا رہی وہ آگ ہے جو 1000 بار بجھانے کے بعد دنیا میں آئی ہے. وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ آگ ہے جس آگ کا تصور آپ نہیں کر سکتے. اسی آگ کو 1000 بار بجھانے کے بعد یہاں بھیجا تو جو 1000 بار بجھنے کے بعد جب اس آگ کا یہ عالم ہے تو آگ کا کیا عالم ہوگا. نہیں جملہ کو شاید من سمجھ جائے. جہنم کی آگ کو اظہار صاحب قرآن نے نار اللہ الموقدہ کہا ہے. آیت ہے نار اللہ. نار بولتے ہیں جہنم کو، آگ کو نار بولتے ہیں، آگ کو نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ. نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ. تو اللہ نے جہنم کی آگ کو اپنی جانب منسوب کیا ہے. میں نے اسے جلایا ہے، میری جلائی ہوئی آگ ہے. بات سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کیا ہے کہ کتاب اللہ، مولا علی کیا کا ولی اللہ، نبی کیا کا رسول اللہ، کعبہ کا بیت اللہ. تو بھیا جب بیت اللہ سے اللہ کے گھر کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے، رسول اللہ سے اللہ کے رسول کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے، ولی اللہ جب مولا کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے، کلام اللہ جب قرآن کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے، تو نار اللہ سے جہنم کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ. تو یہ معمولی آگ نہیں اس کو آپ مذاق میں لے لینا. وہ آگ ہے، ٹھیک ہے، وہ آگ ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بلائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ. سوال ایک شاعروں کا اللہ جانے کیا خط سوار ہو گیا ہے. اکثر میں نے سنا ہے رضوان اپنی جنت لے جا، میرے جنت سے ہمارے مجلس کا فرض افضل ہے. ایسے حقیر انداز میں، ویسے ذلیل انداز میں جنت کی توہین کرتے ہیں شعراء کہ کبھی ہنسی آتی ہے. ایک سال میں نے واشم پکڑ لیا، ہم نے کہا جس جنت کی آپ کو اتنی حقیر سمجھ رہے ہیں، اگر اتنی حقیر شے کا نام ہے جنت، تو اللہ کے نبی کو کیا پڑی تھی کہ کیا حسن حسین جوان جنت کے سردار ہیں. صلوات پڑھیے بابا نے بولا. ارے کسی حقیر چاہیے سرداری انہیں دی جائے گی. تو یہ سب مقدسات کی توہین
نہیں ہونا چاہیے. جنت جنت ہے. یہ مجلسیں یا عزاداری یا ماتم یا شب داریاں یہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے. ان کے ذریعے سے آپ کو جنت تک جانا ہے. شب بیداری مقصد تھوڑی ہے، شب بیداری راستہ ہے. ہماری قوم نے منزل کو راستے کو منزل سمجھ لیا. راستہ ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے. میرے عزیزو، پڑھنا چاہ رہا تھا میں 5ویں امام باقر علیہ السلام کے فضائل. اور پڑھ کچھ اور گیا. اب بات تمام ہو گئی. انشاءاللہ کل پڑھوں گا. ہمارے 5ویں امام معلوم ہے آپ کو، ایک لفظ شجاعت. آخری بات سنیے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. ایک لفظ شجاعت، بہادری کے تعلق لوگ سمجھتے ہیں بس کوئی 18-20 سال کا ہو، عظیم الجثہ ہو تب اس کو بولیں گے بہادر. شجاعت کا تعلق انسان کے جسم و جسمانیات و عمر و ایج سے تعلق نہیں رکھتی. شجاعت کا تعلق انسان کے نفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے ہوتا ہے. ایک میں حدیث پڑھوں گا، مگر حدیث پڑھیں میری بات مکمل نہیں ہوگی. مگر حدیث کب پڑھوں گا جب آپ زوردار سلوات پڑھیں گے. نبی کریم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الشجاع ولو علی قتل الحیاء. اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے ولو انسان اس کمال کا اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے سے کیوں نہیں. یعنی اظہار شجاعت کا کمزور ترین ذریعہ قرار دیا سانپ کو مار دینا. تو سانپ کو مار دے وہ بہادر. اظہار کمال شجاعت کا کمزور ترین ذریعہ ہے سانپ کا مار دینا. اب اگر کوئی سانپ دیکھ کر رونے لگے وہ کون رویا؟ ساری بات سارا خطرہ ہمیں تھوڑی مول لیں گے. خدا کو بھی لینا چاہیے. کوئی تھا جو رونے لگا. سوال ہے کہ سانپ سے کیا ڈرنا بھائی؟ سانپ سے کیا ڈرنا؟ سانپ سے ڈر جانا یہ کمزوری نفس کی علامت ہے. اگر نفس کمزور ہوگا تو انسان چاہے جس کے پہلو میں ہو آئے گا تو ڈرے گا بھی اور روئے گا بھی. اگر نفس قوی ہو تو چاہے گہوارے میں ہو. سلوات پڑھیے بابا نے بلند پر محمد والے بابا. شجاعت کا تعلق انسان کے نفس سے ہے. اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے، اس کا تعلق جسم کی طاقت سے نہیں ہے. انسان اس کا تعلق انسان کے نفس سے. دلیل سنیے. ہمارے آپ کے 5ویں امام کربلا میں 4 برس کے تھے. 4 سے آگے کسی نے نہیں لکھا ہے. عمر ہے 4 برس. بات سمیٹ رہا ہوں. 5ویں امام 4 برس کے ہیں. 3 معصوم تھے کربلا میں. اور امام حسین جناب 4تھے امام اور 5ویں 3 معصوم. عمر 4 برس. یزید کا دربار ہے اور وہ خطیب کھڑا ہوا یزید کا درباری. اس نے ابو سفیان اور یزید اور معاویہ کی تعریف کی. 4تھے امام نے ڈانٹ کے بٹھا دیا اور پھر آپ نے خطبہ دیا اور پھر یزید کے دربار میں 4تھے امام نے یزید کو رسوا کر دیا. 1 گھنٹوں کے بعد تھی جو میں چند لمحوں میں سنا گیا. جب یزید کو 4تھے امام نے دربار یزید میں ذلیل کر دیا تو غصے میں یزید نے اپنے مشیروں کو بلایا. اب بلانے کے بعد کا اس قیدی کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات میری مکمل ہو گئی. اب آپ جانیں، جملہ جانیں
اگر آپ جاگ رہے ہوں گے تو آپ بولیں گے، اگر سونے کا موڈ ہوگا تو آپ نہیں بولیں گے۔ دربار میں چوتھے امام نے یزید کو جب رسوا کر دیا تو اس نے غصے میں مشیروں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس کے قیدی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو یزید کے مشیروں نے کہا یزید سے قتل کر دینا چاہیے۔ مشیروں نے یزید کو مشورہ دیا کہ قیدی کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن ابھی مشورہ دے چکے تھے کہ ہمارے پانچویں امام کھڑے ہوئے، 4 برس کا سن ہے، آئے کہا بابا کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں یزید سے کچھ باتیں کروں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ جانے کیا سن رہا ہے مجمع۔ ارے عمر ہے 4 برس کی، یزید بیٹھا ہوا تو کہا بابا کیا اجازت دیتے ہیں کہ میں یزید سے کچھ باتیں کروں؟ کہاں میرا کیا باتیں کرنا ہے آگے؟ امام باقر آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہنے یزید توجہ، یزید آج جو تیرے مشیروں نے تجھے مشورہ دیا ہے یہ فرعون کے مشیروں نے فرعون کو نہیں دیا تھا۔ ہائے ہائے چاہنے والوں بولو، آج جو تیرے مشیروں نے تجھے مشورہ دیا ہے یہ فرعون کے مشیروں نے فرعون کو مشورہ نہیں دیا تھا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ فرعون کے مشیر کافر ضرور تھے، حرام زادے نہیں تھے۔ صلوات پر محمد اور آل ایک اور صلوات بھیجے بابا علیہ وسلم۔ وقت تمام ہو گئے، وقت تمام ہو گئے۔ ہمارے 5ویں امام ہیں، ان کا فضائل بھی فضائل ہیں، ان کے مسائل بھی۔ یہی عظمت امام باقر ہے جو ہشام میں اپنے ملک سے دیکھا نہیں جا رہا، اور ہشام نے ہمراہ کے 5ویں امام کو زہر دینے کی نئی ترکیب نکالی۔ تو امام گھوڑے بیٹھے، اس کے زین کو زہر آلود کیا گیا اور وہ زین گھوڑے پر بچھا گیا۔ کہا گیا فرزند رسول آپ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کہ امام گھوڑے پر سوار ہوئے، زہر امام کے جس میں اقدس و سرایت کر گیا، اور عالم یہ ہے کہ اب اس قدر تکلیف بڑھی کہ جب امام کے سینے میں درد ہوتا تھا تو کہتے تھے جا چھٹے امام کا آواز، چھٹے امام آ جاتے تھے۔ بابا یہاں تک وہ منزل آئی کہ ہمارا آپ کے 5ویں امام نے وصیتیں کی ہیں، موقع ہوتا تو میں ان تمام 11 وصیتوں کا تذکرہ کرتا، اور ان 11 وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ بیٹا میرے جد حسین کے فرش آزاد کبھی کوتاہی نہ کرنا، جب کبھی کوئی مصیبت ہو تو میرے جد حسین میں گریہ کرنا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بیٹا بیٹھا تھا اور بیٹے کے نگاہ سامنے باپ نے دم توڑ دیا، چھٹے امام نے منہ پر منہ رکھ دیا، بابا بابا اور باپ جاؤ، یہاں تک کہ ہمارے چھٹے امام نے غسل دیا اپنے باپ کو، کفن پہنایا، تابوت تیار ہوا، چھٹے امام نے نماز میت پڑھی۔ ہاں میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج بیٹا موجود ہے جو آپ کو غسل دے رہا ہے، آپ کو کفن پہنا رہا ہے، آپ کی نماز میت پڑھی گئی، مگر ہائے غربت حسین، ارے بیٹا ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑے، پیروں میں بیڑے، گلے میں توکے خانہ، وسرباب یدا آخری فقرہ لکھتا ہے امام کا تابوت اٹھا، اولی شان سے اٹھا، آیان مملکت آئے، شاہان وقت آئے، عمرہ کا مجمع، سفرا کا مجمع، عمرہ موجود، سفرا موجود،
بڑے شان سے امام کے تابوت اٹھا جو بقیع میں لے جایا گیا اور جنت البقیع امام کو دفن کر دیا گیا۔ بس محلے تمام ہو گیا۔ آخری جملہ، اے ارباب یا تابوت رسول اللہ کا بھی اٹھا، تابوت جناب فاطمہ زہرا کا بھی اٹھا، تابوت مولا علی کا بھی اٹھا، تابوت امام حسن کا بھی اٹھا، تابوت امام باقر کا بھی اٹھا۔ ہائے نہ اٹھا تو حسین غریب کا تابوت۔ ارے چوتھے امام نے ایک مسلح منگایا اور باپ کے لاج مسلح میں رکھا اور ایک بات دفن کر دے، بابا ہائے میری غربت، ہائے آپ کا جنازہ کیسے دفن کروں؟ سالم الذین ظلموا ایم القلب ينقلبون لعنت القوم الظالمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری عبادت قبول فرما، ہم سب کو ہمارے صالح کا توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تو پریشان، ہم تو پریشان کو دور فرما۔ پروردگار ہمارے سجاد بھائی کے اہلیہ کا آپریشن ہونے والا ہے اور بیمار ہے شریف، پروردگار پر صدقہ محمد والے محمد اس طرح کا واسطہ انہیں شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ ایک اور مرد مومن نے دعا کے لیے گزارش کی، ان کی بھی غالباً ساس کی طبیعت خراب ہے، انہیں شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ